علی آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایون آفٹر ریٹائرمنٹ آف جسٹس نقوی ہم ان کی پروسیڈنگس کنٹینیو کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ریسنٹ ججمنٹ تھی عافیہ شہبانو ضیاء کی جس کے اندر وہ ڈیسیجن یہ تھا کہ نہیں ہو سکتی، آپ کس سائڈ پہ ہیں؟ دیکھیے جب ہوگا تو دیکھیں گے، فی الحال تو اگین تاریخ اپنی اٹھا کے دیکھیں تو کیسز بنتے ہیں سرکاری مطلب سرکار کے خلاف، جو لوگ پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، جو کہ ووٹ لے کے آتے ہیں، جن کی پکی نوکری نہیں ہوتی، سو پکی نوکری والوں کے خلاف میں نے تو کبھی کوئی زیادہ کارروائی ہوتے دیکھی نہیں، جب ہوگی تو پھر اس پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ اور جو دیکھیں ججز کی حد تک تو یہ بات اصل میں بات کیوں ہو رہی ہے، یہ تو اس لیے ہو رہی ہے کہ 2 ججز نے آگے پیچھے ریزائن کر دیا اور ان کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ تو ہم چلے یہاں نہیں ڈسکس کریں گے، لیکن ٹیکنیکلٹی دے نا، دیکھیں جسٹس نقوی کے خلاف جو ایلیگیشنز آئی تھیں وہ پروسیجر آلریڈی شروع ہو چکا تھا، نوٹس ایشو ہو چکا تھا جس کا رپلائی جسٹس نقوی نے کر دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ایسی کوئی ایلیگیشن نہیں آئی، انہوں نے چھوڑا تو اس وجہ سے نا، چھوڑا کس وجہ سے، ان کی ریزننگ وہ تو کنسپریسی علی بتا سکتے ہیں۔ نہیں کنسپریسی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے چھوڑا کہ جسٹس نقوی کی پروسیڈنگز جو ہو رہی ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ اس سے ناخوش تھے کہ ایسے آپ نہیں احتساب کر سکتے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، گراؤنڈز نہیں ہے، ان کا جو سٹے ہے اس کو ان کا سٹانس تو میں یہ دونوں لنکڈ ہیں، ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور دونوں نے اتنا پروف کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف کوئی پروسیڈنگز، اعجاز الاحسن کے خلاف تو نہیں ہے لیکن نقوی کے خلاف جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس پہ تو انہوں نے لیکن وہ تو وائل ہی واز ان سروس، ڈیورنگ سروس ان کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہوئی ہیں نا، اب وہ ریٹائر، بٹ اگر آپ اس طرح الاؤ کریں گے ججز کو کہ ان کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ ہو اور وہ ریزائن کر جائیں، ریزائن کے بعد ان کی وہ پینشنز ہوتی ہیں، تو آپ اس طرح تو آپ اجازت دے رہے ہیں سب کو کہ جس کے کوئی خلاف اجازت تو ہر جگہ سے ریٹائر کرنے کی ہر شخص کو ہوتی ہے، وہ تو اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ ریٹائر کریں، but at the time when there is a pending case or a proceeding against you تو کبھی بھی ریٹائر کر سکتے ہیں، وہ تو لوپ ہول انہوں نے ڈھونڈا ہے نا۔ نہیں لیکن ریٹائرمنٹ should not let you escape those proceedings I think۔ دیکھیں آپ وکیل ہیں، آپ کہہ رہی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو خاموش ہیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں یہ تو بات وہ ہو رہی ہے کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں نہیں، انیشیٹ تو نہیں، یہ وہ کویشچن ہے۔ میرا تو اپنا خیال ہے کہ اگر تو بات اگر فیئر کرنی چاہیے تو جج ہوں یا سیاستدان ہوں، جیسے آپ نے کہا ریاست کے خلاف تو ہوتے رہتے ہیں، تو پھر ہر قسم کے خلاف ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں نا جیسے کہتے ہیں جو اسمیل ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ والا کیس نہیں پاس کرتا کہ انہوں نے ایک دم سے کیوں ریزائن کر دیا، جیسے آپ نے خود ہی فرمایا ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیوں ریزائن کیے، تو یہ پتہ ہونی چاہیے بات کہ کیوں ریزائن کیے، اور اگر نہیں پتہ کرنی کسی نے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ میں سمجھ آ جائے گی نا، کلیئرٹی آ جائے گی جی کہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے پھر ہم بات ہی نہیں کریں گے اس بارے میں۔ نہیں اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نے اگر ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن اگر لے کے آنی ہے سامنے یا پروسیڈنگ شروع کرنی ہے، دیٹس another question، لیکن اگر جسٹس نقوی کی آلریڈی چل رہی ہے، ہاؤ کین یو چیلنج دیٹ، دوز پروسیڈنگز آلریڈی انیشیٹ ہو چکی ہیں اور وہ ان کا رپلائی بھی کر چکے ہیں کہ جی ایلیگیشنز کے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی سادی بات بتاؤں، یہ ہمارے بھی پے اسکیل سے اوپر ہے، یہ جو اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں یہ ان کے بھی پے اسکیل سے اوپر ہے، یہ اوپر کے معاملات ہیں، برقی سیاروں میں ہو رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔